الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ومن يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح الله ولو في جوف رحله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً بڑی قیمتی ہدایات، بہت ہی اعلیٰ درجے کی نصیحت اور بہت ہی قیمتی باتیں بتائی ہیں۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو 3 قیمتی نصیحتیں کی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جیسے یہ ممبر ہے مسجد کا، تو مسجد نبوی میں بھی ممبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا، پکارا، نادا بصوت رفیع، اور بلند آواز سے آپ نے پکارا اور فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے تو مسلمان ہو گئے ہو، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے انہوں نے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، ابھی دلوں کی گہرائی میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان تو لے کر کے آ گئے ہو، ایمان کا کامل درجہ حاصل نہیں ہوا۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے، زبان سے تو اعتراف ہوتا ہے، تو اس ایمان کو کامل کرنے کے لیے اور ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، جو بنیادی اعتبار سے ہمارے معاشرتی امور سے متعلق ہیں۔ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا تؤذوا المسلمین، دیکھو مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تکلیف سے مراد یہ ہے کہ ناجائز کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آپ کوئی بات کر رہے ہو اور صحیح بات کر رہے ہو، صحیح طریقے سے کر رہے ہو، آپ کے بات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، ناجائز تکلیف نہ پہنچائی جائے کسی کو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو کامل وہی شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں، زبان کی تکلیف سے اور ہاتھ کی تکلیف سے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ دوسری حدیث میں نہ ہاتھ سے پہنچاؤ نہ زبان سے پہنچاؤ۔ ہاتھ سے تکلیف یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ناجائز مار دیا، ہاتھ اٹھا دیا کسی کے اوپر، تکلیف پہنچی اسے، یا آپ نے اپنے ہاتھ سے ایسا عمل کیا کہ جس عمل کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ گئی۔
یا آپ نے زبان سے چند ایسے جملے کہہ دیے، کچھ ایسی سخت بات کہہ دی، کچھ سخت کلامی کر دی جس کی وجہ سے سامنے والے ایمان والے بھائی کا دل ٹوٹ گیا. یہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہے. بلکہ یہ جو ایک بنیادی نکتہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ناجائز تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ دین کا ایک اہم جز جو معاشرت ہے، دین کے جو 5 بنیادی اجزاء ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، ان میں سے ایک معاشرت ہے. معاشرت کا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جو رہتے سہتے ہیں سب کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ہم سب کے ساتھ ہی رہتے ہیں، جنگل میں تو جانوروں کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں. گھر میں جائیں گے وہاں پر بھی بہت سارے، وہاں پر عورتیں ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بچے ہیں. باہر جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہیں. انسان رہتا تو سب کے ساتھ ہی ہے. اگر ہر انسان اس نصیحت پر عمل کرے اور اس کی پوری کوشش یہ ہو کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کتنا اچھا معاشرہ وجود میں آئے. ہم کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اگر ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہمیں لگ رہا ہے کہ پہنچانی چاہیے تو اس سے بھی نہیں چوکتے، زبان سے تو اس سے بھی نہیں پیچھے ہٹتے. چلتے ہوئے آدمی کو گالی بک دی، بلا وجہ سخت کلامی کر دی، سامنے والے کا دل ٹوٹ گیا اور ہم اس کو ہلکے انداز میں لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز اور حرام ہے. بلا وجہ آپ کسی مسلمان کے دل کو توڑ رہے ہو، بلا وجہ اس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہو تو جائز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. اگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، ابھی تم زبانی جمع خرچ کر رہے ہو اسلام کے نام پر اور ایمان کے نام پر. ایمان کی حقیقت اور اس کی جو واقعیت ہے وہ ابھی دلوں کے اندر جاگزی نہیں ہوئی ہے. تو پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ایذائے مسلم حرام ہے. حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، دینا حرام ہے، کھانا حرام ہے، رشوت حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اس میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب تم اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں دوسرے کو تکلیف ہو. میں بار بار یہ بات بتاتا رہتا ہوں اور یہاں پر بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. آپ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں، الٹی سیدھی چیزیں، گندگی کی چیزیں سڑکوں پہ نہ پھینکیں. آپ نے پھینکی، دوسرے کو گزر رہا ہے وہاں سے، اس کو بدبو آ رہی ہے اس آپ کے گندے چیزوں میں سے، تکلیف ہو رہی ہے اسے، آپ کے ہاتھ کے عمل کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے دوسروں کو. آپ نے کچھ پھل ول کھایا، کیلے ویلے کھایا، چکل پھینک دیا ایسے باہر. بے پرواہی میں ایسا ہوتا ہے. ایک دوسرا آدمی آ رہا تھا بیچارہ، انجانے میں اس کا پاؤں لگا اور وہ پھسل کے نیچے گر گیا. کیوں گرا ہے؟ آپ کے ہاتھ کے عمل کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا، اس لیے اس کو تکلیف پہنچی، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. مسلمانوں کو خود بھی صاف ستھرا رہنے کا حکم ہے اور گھروں کے سامنے کے حصے، صحن وغیرہ، وہ سب بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے. وہ باقاعدہ ایمان کا حصہ ہے. بہرحال زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، حتی الامکان اپنا لہجہ نرم رکھا جائے، پیار سے بات کی جائے. صحیح بات کر رہے ہوں آپ تب بھی اس کے اندر سامنے والے کی نفسیات کو ملحوظ رکھ کر کے بات کی جائے. ایسے نہیں کہ آپ اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہو یا کسی کو آپ دعوت دے رہے ہو، کسی کو آپ تبلیغ کر رہے ہو، کسی کو آپ دین کی بات بتا رہے ہو تو آپ لٹھ ماریں گے اس کے. یہ نہیں ہے. حق بات حق طریقے سے کہی جائے. بعض لوگ بات بالکل صحیح کرتے ہیں لیکن وہ لٹھ مارتے ہیں سیدھا سیدھا. اب بات تو صحیح ہے لیکن کہنے کا انداز صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت فرمائی، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. کوشش یہ کرو کہ اپنے ہاتھ سے، زبان سے تمام مسلمان تمہارے محفوظ رہیں. اس میں مسلمان ہے. ایک حدیث میں من امن الناس بوائقہ، حدیث پاک کا جملہ ہے کہ مسلمان کامل، المؤمن من امن الناس بوائقہ، ایمان والے تو وہ ہے کہ لوگ جتنے بھی ہیں مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی
اس کی تکلیفوں سے، اس کی مصیبتوں سے، ایذاؤں سے محفوظ رہے، معمون رہے۔ تو مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہنے چاہیے۔ ناجائز تکلیف نہ پہنچائی جائے کسی کو۔ یہ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی ہے وَلَا تُعَيِّرُوهُ، دیکھو کسی بھی مسلمان کو عار نہ دلاؤ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان سے، کسی بھی انسان سے، اور ہر انسان سے، کون انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا جی؟ ہر انسان گنہگار ہے سوائے نبیوں کے۔ نبی کو اللہ نے معصوم بنایا، صحابہ کرام کو محفوظ بنایا، غلطیاں اگرچہ اجتہادی ان سے بھی ہوئی ہیں، اللہ نے معاف کر دیا انہیں، لیکن نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ یا نابالغ بچے معصوم ہوتے ہیں بس، تیسرا بتاؤ کوئی اور معصوم ہوتا ہو تو، یا پاگل جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے اور آپ کے علم میں اس کی غلطی ہو تو آپ اس کو عار نہ دلاؤ اس غلطی کی وجہ سے۔ ممکن ہے توبہ کر لی اس نے، توبہ تو اس کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں اس کو عار دلانے والے؟ ایک آدمی اپنی جوانی میں بہت گنہگار تھا، اللہ نے توفیق دی اور راہ راست پر آ گیا، تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور نیک اعمال کرنے لگا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یار دلانا ہے؟ اچھا تم ہمیں نصیحت کرو گے؟ تم وہی تو ہو نا جو یہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ یہ ہے آر دلانا۔ یا پھر آپ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کے علم میں وہ غلطی ہے اور آپ برسر عام اس کو کہہ رہے ہو کہ اچھا سدھر جاؤ، تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آر دلانا۔ اس سے سامنے والے کی اصلاح تو نہیں ہوتی ہے، البتہ اس کے اندر ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بھی صحیح نہیں، آپ کے حوالے سے بھی وہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے علم میں کسی کی کوئی غلطی ہے، آپ اس کو بلائیے، سمجھا دیجیے پیار سے، اگر سمجھانا آپ کو معلوم ہے کہ میرے سمجھانے سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے اس کے، لیکن آر دلانا جائز نہیں ہے، کسی کو شرم دلانا جائز نہیں ہے کہ تم تو فلاں صاحب ہے، تم تو یہ کرتے تھے، اچھا تم تو چوری کرتے تھے پہلے، اب بہت بڑے وہ بن گئے ہو، تم تو فلاں پہلے شراب پیتے تھے اور ابھی ہو گئے ہو۔ یہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اچھا تم وہی ہو کہ تم جس کی فلاں یہ تھی، عورتیں بھی کہ اچھا یہ وہ ہیں کہ جو یہ غلطیاں کرتی تھی اور اب بہت وہ بن رہی ہیں ملانی۔ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے سامنے والوں کو احساس ہوتا ہے ندامت کا، آر محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وَلَا تُعَيِّرُوهُ، مسلمانوں کو آر نہ دلاؤ، سامنے والے کا دل ٹوٹے گا۔ دل توڑنا جائز نہیں ہے کسی کا، ناجائز۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کے راز کے پیچھے نہ پڑو۔ راز کیا ہے؟ ایسا عمل جس کو وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اس پر مطلع ہوں، آپ ٹو لگا لگا کے، جاسوسی کر کر کے آپ اس کو کھود پرید کر رہے ہیں، دیکھیں کیا کر رہا ہے، دیکھیں کیا باتیں کر رہا ہے، دیکھیں یہ جو ہے اس کے اندر کیا غلطی ہے، پوچھتے ہیں دوسرے سے، وہ فلاں صاحب جو ہیں ذرا کیا کرتے ہیں، وہ رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک وہ پتہ نہیں کیا موبائل دیکھتے رہتے ہیں، کیا ہے تمہیں کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی اچھا کام کر رہا ہو۔ آپ ٹو لگانے والے کون ہوتے ہو؟ کسی کے عیب کو کھود پرید کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، مسلمانوں کی جاسوسی مت کرو۔ اسی کو حدیث میں فرمایا کہ ان کے جو راز ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر معلوم ہو بھی گیا پردہ پوشی کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من ستر المسلمین من ستر الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اس حدیث پاک میں ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے رازوں کے پیچھے پڑے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رازوں کے پیچھے پڑے گا
اس کے اوپر بھی کوئی دوسرا آدمی ایسا مسلط کر دے گا کہ جو اس کے راز کی ٹو لگائے گا، کھود کھود کریت کر کے لائے گا۔ آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو اللہ جس کے رازوں کے پیچھے پڑ جائے، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْزِهُ اللَّهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے کجاوے کے اندر ہو، گھر میں بیٹھ جائے تب بھی رسوا ہونا ہے اسے۔ دوسرے کے راز کو ہم جو تلاش کرتے ہیں نا، وہ اس لیے تاکہ اس کو رسوا کیا جا سکے، دوسرے کی باتوں کی ٹوہ میں لگتے ہیں اس لیے تاکہ وقت ضرورت اس کو رسوا کر سکیں، اس کو بدنام کر سکیں، اس کو ذلیل کر سکیں۔ آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے۔ میں اس کی چند شکل آپ کو آج کل جو ہو سکتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طریقے سے آپ موبائل ہر ایک کے پاس ہے آج کل، موبائل آپ کو کسی نے دے دیا، آپ نے موبائل لیا، آپ نے بات کرنے کے لیے آپ نے اٹھا کر کے موبائل چیک کرنا شروع کر دیا، اس کی گیلری بھی دیکھ لی، اس کے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، گھر کے فوٹو ہیں اس کے، کہیں اور کے ہیں، وہ دکھانا نہیں چاہتا کسی کو بھی، آپ نے ساری گیلری ٹٹول دی اس کی، جتنے بھی فوٹو تھے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے راز کو تلاش کر رہے ہو، یا آپ نے جو ہے نا اس کی چیٹ، واٹس ایپ چیٹ یا کچھ مختلف اپلیکیشن ہے، آپ نے جو ہے نا سب چیک کر لی، کس کس سے بات کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو جی کسی کے راز کو تلاش کرنے والے؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط بات ہی نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے فون پر، آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں سامنے والے سے، ادھر جو ہے نا آپ نے ریکارڈنگ آن کر دی، بات چل رہی ہے آپ کی دونوں کی اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے ادھر بلا اجازت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ایسے لوگوں کی باتیں سنے کہ وہ لوگ ناپسند کرتے ہوں کہ یہ ہماری بات سن رہا ہو، تو قیامت کے دن اس شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ کسی کی کال ریکارڈنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو بتا دیجئے آپ کی کال ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یا مثلا ہم اس ریکارڈنگ کو کہیں اور بھیج سکتے ہیں بلا اجازت۔ کال ریکارڈنگ اتباع عورات کی شکل ہے، یہ کسی گیلری دیکھنا اتباع عورات کی شکل ہے۔ آپ کو اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر کسی نے دے دیا استعمال کرنے کے لیے، آپ نے جو ہے نا ساری سرچ سٹوری اس کی تلاش کر ماری، دیکھیں کیا کیا سرچ کرتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے اس کے اندر، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اتباع عورات کی شکل ہے، یہ خیانت کر رہے ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ آپ نے دوسروں کے میسج چیک کرنے شروع کر دیے، دیکھیں کس سے کیا ہو رہا ہے، بات چیت چل رہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا اور آپ نے اس کو بتایا نہیں اور ویڈیو بنانی شروع کر دی، بتا نہیں اسے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے، دو آدمیوں کے بیچ کی پرسنل بات ہے، اور آپ نے جو ہے نا ویڈیو بنانی شروع کر دی، یا اس کی چوری سے جو ہے نا ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی۔ یہ تو اخلاقی زوال کی انتہا ہے۔ اور پھر بعض مرتبہ پرسنل گفتگو کی جو ہے ریکارڈنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ یا آڈیو ریکارڈنگ کر کے پھر بعد میں بعض لوگ بلیک میل کرتے ہیں اس کا، دیکھو ہمارا فلا کام کر دو ورنہ تو ہماری ویڈیو میرے پاس ہے، اس کو لیک کر دیا جائے گا، شیئر عام کر دیا جائے گا، ریکارڈنگ تمہارے پاس ہے اور میں اس کو عام کر دوں گا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ یہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے کتنے دور ہو گئے؟ ہمیں کسی کے راز کو فاش کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں کسی کا کوئی راز ایسا معلوم ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کو پتہ چلے تو اس کو چھپائیں، اس کو ظاہر نہ کریں ہرگز، ورنہ خود بھی تیار رہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے کے راز کو ظاہر کریں گے تو ہمارا راز بھی ظاہر ضرور ہوگا۔ حدیث پاک میں اب نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک دن آئے گا، ذلیل اگر تم دوسروں کو کرو گے تو تمہیں بھی کوئی ذلیل کرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس معاملے میں تو یہی ہے۔ بعض گناہ تو آخرت میں ان کی سزا ملے گی، لیکن اس گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا میں بھی کہا ہے، جو کسی کی پردہ پوشی نہیں کرے گا، اس کے عیب کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے اس کے پیچھے پڑے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو بھی تلاش کرے گا اور اس کو رسوا کرے گا۔ یفضح اللہ اس کو رسوا کرے گا، وَلَوْ فِي بَيْتِ رَحْلِ، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی رسوا ہوگا، ضروری نہیں کہ بازار میں تبھی رسوا ہو۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 نصیحتیں ہیں بڑے کام کی ہیں، اگر ہم اس کو دل و جان سے اپنا لیں ہماری زندگی بڑی سکون